صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا جو حاتم کو میسر ہے نظارہ تیرا، کے اٹھتے دل کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا،
حضور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں پنجابی صرف کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں اتنے کہہ سکتے ہیں حضور کا رب ادا ہو ہے کہ کسی اس مدد کے اندر تشریف لے کے آئے اور اس کا شام کی انتظامات نہیں کر سکے. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو معاف فرما دیجیے. حضرات محترم، بڑے بڑے علماء دین جنہوں نے حضرت صاحب کی بات کر رہے تھے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور اپنے نام کے نام لفظ عالم لکھایا. اس واسطے زیادہ گلا بالکل کوئی نہیں. حضور ایک چھوٹا سا ادارہ تقریباً 3 سال کو یہ تعمیر یہ تک پڑھیا ہے. آج میرے ایک دوست میرے خصوصی محبت کرنے والے سنا کسی وجہ سے پریشان سن میں دعا واسطے دعا فرما دیجیے. بقایا طالبات کا سلسلہ الحمدللہ تنظیم المدارس پاکستان علیہ سنت اور ادارہ یہاں کے اس وقت مدرسہ اسٹڈی ہو چکے ہیں اور ساڑھے وقت بہت خوش بختی ہے کہ حضور اس سال بنات اسلام کا جو بچیاں کا مدرسہ ہے وہ مرکز بن رہا ہے تنظیم المدارس علیہ سنت. انشاءاللہ بچیاں کے پیپر اتنے ہوں گے اور علاقے کے جڑے مدارس نے الحمدللہ وہ بھی اتنے آ کے پیپر دیں گے. بس حضور ساڑھے واسطے دعا کرتے ہیں اللہ پاک کا آنا قبول فرمائے, ساڑھے واسطے بدریہ نجات بنائے اور تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ حضور قبلہ شیخ الحدیث اس ادارے تشریف لے کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, منتھار کی آمد, منتھار کی آمد. جماعت اہل سنت, علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام میم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز محترم جناب قبلہ قاری صاحب, اس ادارہ کے بانی اور ان کے معاونین فقہ کار اس ادارہ کو یہاں تک پہنچایا اور مزید جذبات ہیں کہ اس کو اور زیادہ وسعت دیں گے. سارے مبارکباد کے لائق ہیں, مستحق ہیں. یہ میلاد کا موقع اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو خود تو ساری کائنات سے افضل والا ہے. جس شہر کی نسبت بھی ان کی طرف ہو گئی وہ بھی اس افضل والا. جس شہر میں حضور تشریف لائے وہ شہر شہروں سے افضل. جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں وہ شہر سب سے افضل. وہ پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور اسی طرح جس پہاڑوں پر جبل ہیرا پر وہ پہاڑ بھی سارے پہاڑوں سے افضل. اور
جو اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا ہے، تو تورات بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی، زبور بھی، صحیفے بھی، مگر جو قرآن پاک کو مقام مل گیا وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ محمد رسول اللہ پر نازل ہے۔ تو محمد رسول اللہ کا اپنا مقام کس قدر بلند و بالا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ، عام مخلوقات سے اولیاء اللہ افضل، اولیاء اللہ سے پھر نبی افضل، نبیوں سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم افضل، اولو العزموں میں جناب ابراہیم خلیل اللہ افضل، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ قرآن کی عظمت، شان، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں افضل، اعلیٰ اور بہتر وہ نہیں ہے جس کی کئی مربع زمین ہو، جاگیردار ہو، کارخانوں کا مالک ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو اور کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، یا کسی ملک کا سربراہ ہو، حاکم ہو، صدر ہو، وزیر، نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور پڑھا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے سب سے افضل، چاہے غریب ہوں، مفلس ہوں، مگر سرکار فرما رہے ہیں یہ تم میں افضل اور اعلیٰ۔ اور جن کے بچے پڑھ رہے ہیں یہاں قرآن پاک کے حافظ اور قاری بنیں گے بچے، ان کے ماں باپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا، کیا عزت افزائی ہوگی ان کی میدان معاشر میں۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن کے حافظوں اور قاریوں کے ماں باپ کو البسا والداہ تاجن یوم القیامہ، قرآن کے حافظ اور قاری کی ماں اور باپ دونوں کو، والد اور والدہ دونوں کو ایک تاج پہنایا جائے گا میدان معاشر میں۔ وہ کیسا تاج ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی چمک دمک اور روشنی اور شعاعیں سورج سے زیادہ تیز ہوگی۔ یہ سورج نہیں جو کروڑوں میل دور ہے۔ حضور فرماتے ہیں لو کانت فی بیوتکم، اگر سورج تمہارے گھر کے اندر آ جائے، اس وقت جتنی چمک اس کی گھر میں ہوگی اس سے بھی زیادہ چمک اس تاج کی ہوگی جو قرآن کے حافظ اور قاری کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ اور قرآن کے قاریوں کو میدان معاشر میں رب کریم کی طرف سے آواز آئے گی قیل لقاری القرآن، اے قرآن کے قاری اقرا ورقا، چل قرآن پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی منزلوں میں چڑھنا شروع کر دے۔ تلاوت شروع کر دے، جنت کی منزلیں عبور کرتا چلا جا، اور تیز تیز نہیں پڑھنا، پڑھنا آرام آرام سے، مزے مزے سے، جیسے ابھی تلاوت کی ہے نا، اس طرح ترتیب سے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ترتیل سے سر کے ساتھ پڑھ جیسا قرآن میں دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، چڑھ تیزی سے، پڑھ آرام آرام سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جنت تو عبور کر جائے۔ اور کہاں حافظ اور قاری کا مقام ہوگا؟ قرآن پاک کی آیتیں ہیں 6666، ہر آیت میں قرآن کا قاری ایک منزل چڑھے گا جنت میں، ایک آیت پڑھی ایک منزل چڑھ گیا، دوسری آیت پڑھی دوسری منزل، فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا،
رب کریم فرمائے گا اے قرآن کے حافظ اور قاری، تیری منزل چڑھتے چڑھتے جہاں آخری آیت تو پڑھے گا نا، آخری آیت، وہاں تیری منزل اور ٹھکانہ ہوگا جنت میں، اتنا بلند۔ اور سنیے قرآن، ان کو غریب نہ کہا کرو، یہ ہمارا رواج ہے، قرآن بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے کہ اس غریب کا کیا بنے گا، یہ غریب کی زندگی کیسے گزرے گی، یہ غریب کیا کرے گا، اس کو نوکری نہیں ملے، یہ غریب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک کا ایک حرف جس نے پڑھا اس کو 10 نیکیاں مل گئی، حرف ایک پڑھا 10 نیکیاں۔ اور حرف بھی کون سا؟ الف لام میم قرآن پاک کے شروع میں ہے نا، سورۃ الفاتحہ میں کتنے حرف ہیں؟ 3، ایک الف، ایک لام، ایک میم۔ دیکھو تو 3 نظر آتے ہیں، لکھو تو 3 ہی لکھے جائیں گے، مگر حضور نے فرمایا کہ پڑھے ایک حرف، دیکھے یا لکھے، ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں۔ الف کو ذرا پڑھو تو زبان پر کتنے حرف آئے؟ الف نظر ایک آ رہا تھا، مگر جب زبان پہ پڑھا الف 3 حرف تو الف پڑھتے ہوئے آئے، پھر آگے پڑھا لام، وہ جو نظر ایک آ رہا تھا زبان پہ قرات کے درجے میں آیا، تلفظ اس کا کیا، تکلم کے مرحلے پر آیا، تو وہ نظر جو ایک آ رہا ہے زبان پر 3 حرف لام۔ اسی طرح آگے میم 3 حرف آئے زبان، جس نے صرف الف لام میم پڑھا 9 حرف پڑھ گیا، وہ 90 نیکیاں لے گئے۔ ان کو غریب مت کہو۔ اور قرآن پاک کے کل حرف ہیں 3,32,000 3,21,267، 3,21,200۔ جس نے ایک دفعہ قرآن اول سے آخر پڑھا، صرف ایک دفعہ، بسم اللہ کی بے سے لگ کے مناس کی سین تک، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں، تو حرف ہیں 3,21,267، تو نیکیاں 10 گنا زیادہ ہوئی، 32,12,670 نیکیاں، صرف ایک دفعہ پڑھا۔ تو یہ بھی تب ہے جب 10 نیکیاں ایک حرف کی ملے۔ نبی پاک نے فرمایا کم از کم 10 نیکیاں ایک حرف پر ملتی ہیں، اللہ کسی پر خوش اور راضی ہو تو 700 گنا ثواب بڑھا دے گا۔ اگر ثواب 700 گنا بڑھ جائے تو صرف ایک دفعہ قرآن پڑھنے والے کو 2 ارب 24 کروڑ 88 لاکھ 69,000 نیکیاں مل گئی۔ یہ ہے صرف ایک دفعہ پڑھا۔ جو قرآن حفظ کرتے ہیں کبھی آ کے دیکھو اپنے بچوں کو پڑھتے ہوئے، دیکھنے پر بھی وجد آ جاتا ہے بندے کو۔ حفظ کی کلاس لگی ہو، پٹیوں کو قرآن پاک سے باہر رکھ کے بچے ہل رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، عجیب کیفیت ہوتی ہے، دیکھنے والا بھی مست ہو جاتا ہے۔ وہ بچے قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو پتہ نہیں ہزاروں بار پڑھتے ہیں تاکہ پکی یاد ہو جائے۔ کبھی سبق کی صورت میں سنا رہے ہیں، کبھی سبقی سنا رہے ہیں، کبھی منزل سنا رہے ہیں۔ ایک بچہ شروع سے آخر تک حفظ کرتے ہوئے 2 3 4 سالوں میں پتہ نہیں ایک ایک آیت کو ہزاروں بار پڑھتا ہے۔ وہ تو میں نے بتایا ثواب صرف ایک دفعہ پڑھنے کا۔ چلو کم از کم لگاتے ہیں کہ ایک بچہ قرآن حفظ کرتے ہوئے ایک ایک آیت کو 100 مرتبہ پڑھتا ہوگا، یہ بہت کم از کم لگا رہا ہوں، ورنہ اس سے بھی زیادہ۔ تو 100 مرتبہ بھی اگر اس نے پڑھا حفظ کے دوران تو اب نیکیاں 100 گنا اور بڑھ گئی۔ پہلے 2 ارب تھی، اب 2 کھرب 24 ارب 88 کروڑ 69 لاکھ نیکیاں لے گیا۔ اور اس کے پاس نیکیاں کمانے کی مشین آ گئی، نیکیاں کمانے کی
جب بھی چاہے نیکیاں حاصل کرنی ہے چپ کر کے ماں وضو ہو کے آرام سے، نہ کوئی جناب مشقت، نہ دوڑ، نہ باز، نہ پسینہ کٹ، آرام سے مزے سے بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے گا۔ ادھر اس کی زبان ہلنا شروع ہوئی، ادھر نیکیاں برسنا شروع ہوئی۔ بتاؤ جی یہ غریب ہے؟ ان جیسا امیر ہے، اتنی نیکی ہے کہ ایک حافظ کو رب عطا فرما دیتا ہے جتنا پورے کسی بڑے ملک کا بھی سالانہ بجٹ میں، اتنی نیکیاں رب کریم ایک حافظ کو۔ یہ تو ہے بچے کا مقام جس نے قرآن پڑھا، ایک کا۔ قرآن پڑھانے والے کو بھی تو اتنا ہی ثواب ملے گا نا، اگر زیادہ نہ بھی کرو جتنا ایک حافظ کو ملا۔ استاد نے صرف ایک کو حافظ نہیں بنایا، اگر 100 حافظ بنائے ہیں استاد نے، اس کو مزید 100 سے ضرب دے دو، 100 گنا اور ثواب بڑھ گیا۔ اس واسطے بھائی قرآن پڑھانے والے قاری صاحب، استاد، پڑھنے والے بچے اور بچوں کے ماں باپ سارے ہی مبارکباد کے لائق ہیں، اور جو تعاون کر رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا نیکی کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس نیکی کرنے میں مدد کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ ہماری اس بستی میں، اس چک میں موقع دے دیا رب کریم نے تمہیں نیکیاں کمانے کا۔ قاری صاحب کو ملتے رہو، پوچھ لیا کرو ہمارے لائق کوئی خدمت کسی قسم کا ہو۔ یہ وہ ہوگا جو تم تھوڑا بہت کرو گے، میدان قیامت میں تمہیں پتہ لگے گا وہ جو تھوڑا سا کیا تھا ثواب اس کا کتنا بڑا رکھ گیا تھا۔ تو یہ تعاون کے کئی ذریعے، ایک یہ کہ بچوں کو قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجو، یہ بھی تعاون۔ دوسروں کو اپنے علاقے میں ارد گرد والوں کو بتاؤ وہ ہمارے چک میں قرآن پاک کے پڑھنے کا مدرسہ ہے، بچوں کو بھیجو۔ ادھر قاری صاحب بتا رہے ہیں بچیوں کا بھی شروع کر رہے ہیں، اللہ پاک بہت بڑا ادارہ، بچیوں کا بھی اور ادھر بچوں کا بھی، اور درس نظامی بھی شروع ہوگا، بچیاں عالمہ فاضلہ بنے۔ پھر جدھر وہ بچیاں جائیں گی، جدھر ان کی قسمت مقدر ہوگی، وہ دین پھیلاتی چلی جائے گی۔ ایک مدرسے میں پڑھے گی 100 بچیاں، 100 مدرسے بنے گے جدھر جدھر وہ جائیں گے۔ اس واسطے آپ سب کو ہدیہ تبریک اور تعظیم اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی دعا میرے ساتھ مل کے کریں۔ اللہ پاک اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور قاری صاحب کو اس ادارے کو چلانے میں اگر کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، تو اللہ پاک غیبی مدد فرمائے، اور اپنے معبود کے صدقے وہ رکاوٹیں دور ہوں۔ اشرار کے، شرارتی لوگوں کے شر سے اللہ پاک اس ادارے کو، قاری صاحب کو محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے، اور جو اس ادارے میں پہلی عید سے لے کر کے اب تک تعاون کیا کر رہے ہیں، آئندہ اللہ کی توفیق سے کریں گے۔ رب کریم ان کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، بہتریاں اور اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس ادارے سے پڑھ کے جو بچے اور بچیاں نکلیں، ان کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پہ قائم و دائم رکھے، وہ جدھر جائیں اپنے پڑھے ہوئے پر خود عمل کریں، آگے دوسروں کو پھیلاتے چلے جائیں۔ اللہ پاک اس ادارے سے حافظ بھی بنے، قاری بھی بنے، حافظہ عورتیں بھی بنے، عالمہ فاضلہ بھی بنے، خوب فیض اس کا پھیلے، پورے علاقہ کے لیے اس کو بہترین علمی، فکری، اصلاحی مرکز بنا دے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پڑھنے پڑھانے والے بچے بچیاں پڑھ کے یہ نہیں کہیں کہ نبی ایسا ہے جیسے بڑا بھائی ہو، یہ بولی یہاں نہیں سکھائی جاتی، یہاں یہ بولی نہیں سکھائی جاتی۔ نبیوں کا مقام ایسے ہی ہے جیسے ڈاکیا ہوتا ہے، ادھر سے ڈاک لگ۔ یہاں پڑھنے والوں کو یہ بتایا جاتا ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، یہاں یہ بتایا جاتا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا۔
للہ الحمد میں دنیا سے گزر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ نبی کا مقام بہت بلند و بالا ہے، تو بچوں کو ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، یہاں علم بھی سکھایا جاتا ہے، عقیدہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم